السلام علیکم و رمضان مبارک۔ آپ کو ہماری رمضان اسپیشل سیریز میں خوش آمدید۔ اس ماہ مبارک ہم دکھائیں گے کہ مسلم امہ مختلف ملکوں میں کیسے رمضان مناتی ہے۔ اس مقدس سفر میں ہماری آج کی منزل ہے نائجیریا۔ آئیں دیکھیں نسل سے بالاتر اخوت۔ اگر تم ایک ایسی سرزمین کا سفر کرو جہاں ہر چہرہ مختلف ہو مگر ہر دل ایک ہی طرح دھڑکتا ہو، اگر اذان کی آواز گونجتے ہی سب ایک جیسے ہو جائیں، سب برابر۔ آج کی رات حسین اور زینب نائجیریا پہنچتے ہیں۔ تال، محبت اور رمضان کی دھڑکنوں میں چھپا ایک خاموش سبق۔ نائجیریا کے سنہری میدانوں میں سورج آہستہ آہستہ ڈھل جاتا ہے، کھجور کے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، دور کہیں ڈھول کی آواز اور نرم نعتیں فضا میں بکھر جاتی ہیں۔ مساجد شام کے آسمان میں جگمگاتی ہیں اور افطار سے پہلے ہنسی گونجتی ہے۔ حسین تجسس سے: زینب، یہاں سب لوگ کتنے مختلف لگتے ہیں۔ زینب نرمی سے غور کرتے ہوئے: مگر خوشی سب میں ایک جیسی ہے۔ چاند بلند ہے، آدھا مگر مکمل ہونے کے قریب، روشن اور نگہبان۔ یہ رمضان کا دل ہے۔ بھوک اب جانی پہچانی ہے مگر آج ایک گہرا سبق منتظر ہے۔ صدیق پرجوش مسکراتے ہوئے: السلام علیکم، نائجیریا میں خوش آمدید۔ حفصہ گرم جوش خوشی سے: رمضان مبارک، آپ بہت خاص رات میں آئے ہیں۔ صدیق: رمضان اکیلے نہیں منایا جاتا۔ کیا آپ جانتے ہیں نائجیریا میں 10 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، مختلف قبائل، زبانیں اور ثقافتیں، مگر جب رمضان آتا ہے سب کی ایک ہی سمت ہوتی، رب سے قربت کی سمت۔ محلوں میں ڈھول بجتے ہیں، صرف موسیقی کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے۔ نعتیں ہوا کے ساتھ بلند ہوتی ہیں، گھر زیادہ کھل جاتے ہیں اور کھانا دیواروں سے آگے سفر کرتا ہے۔ زینب: ڈھول خوشی کی آواز لگتے ہیں مگر دل کو سکون بھی دیتے ہیں۔ حفصہ: یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں رمضان ایک نعمت ہے جو بانٹنے کے لیے ہے۔ حسین سوچتے ہوئے: صدیق، یہاں سب مختلف دکھتے ہیں مگر کوئی اکیلا نہیں لگتا۔ صدیق سنجیدہ پرسکون: کیونکہ اسلام رنگ نہیں دیکھتا، صرف تقویٰ دیکھتا ہے۔ حفصہ: رمضان میں ہمیں یاد رہتا ہے نہ کوئی قبیلہ افضل ہے نہ کوئی رنگ، صرف دل اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نہ سب سے امیر، نہ سب سے طاقتور، بلکہ وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اور ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو جب میں دوسروں کے لیے اچھا چاہتی ہوں، میرا ایمان بڑھتا ہے؟ بالکل۔ سائنس بھی کہتی ہے اکٹھے کھانا کھانے سے تناؤ کم ہوتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور دلوں کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ رمضان جسم کو شفا دیتا ہے، دل کو پہلے شفا دے کر۔ مغرب کا وقت قریب آتا ہے۔ ابوجا نیشنل مسجد شفق کے آسمان تلے جگمگاتی ہے۔ ہر سمت سے لوگ آتے ہیں، مختلف لباس، مختلف زبانیں، ایک اذان۔ کھجوریں ہاتھوں ہاتھ چلتی ہیں، پانی نرمی سے بانٹا جاتا ہے۔ کوئی وقت سے پہلے نہیں کھاتا۔ زینب: سب نے انتظار کیا۔ اکٹھے، کیونکہ رمضان ہمیں صبر اور اتحاد سکھاتا ہے۔ نائجیریا میں حسین اور زینب ایک سچ دریافت کرتے ہیں: اسلام سرحدوں سے تقسیم نہیں ہوتا، امت ایک جسم ہے۔ جب ایک حصہ بھوکا ہوتا ہے، پورا جسم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے غرور نکال دے، انہیں محبت اور عاجزی سے بھر دے اور امت کو ایک خاندان بنا دے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے ہم رنگ میں مختلف ہیں مگر ایمان میں برابر۔ اگلا سفر بنگلہ دیش، انشاءاللہ۔ مقدس سفر میں ہماری اگلی منزل بنگلہ دیش کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور ہاں،
मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।